میرے سمجھ میں نہیں آتا، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ علمی پیراہن میں یہ بات کی جائے کہ بھائی ان کی اصل کیا ہے، یا جس ان کی تائید میں، ان باتوں کی تائید میں جو باتیں لائی جاتی ہے، جو روایتیں لائی جاتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ سارا کام ان لوگوں کا ہے جو علم کا شوق و ذوق رکھتے ہیں۔ اب میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ غیر مقلد ایک جاہل فرقے کا نام ہے، علم ہوتا نہیں ہے، تو یہ نہ سند پہ بات کرتے ہیں، نہ حدیث کی کس صحت پہ بات کرتے ہیں، نہ روایتوں پہ بات کرتے ہیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ غیر مقلد ایک جاہل فرقے کا نام ہے، علم ہوتا نہیں ہے، تو یہ نہ سند پہ بات کرتے ہیں، نہ حدیث کی کس صحت پہ بات کرتے ہیں، نہ روایتوں پہ بات کرتے ہیں۔ یہ شیطانیت کا درجہ ہے، یہ غلاظتیں ہیں، یہ کفر ہے، بس منہ میں آیا گندگی بکے جا رہے ہیں۔ اور یہ مجھے سب سے زیادہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ بے شرم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، خبیث۔ اور یہ مجھے سب سے زیادہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ بے شرم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، خبیث۔ یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہے، کم بخت۔ حدیث پڑھتے اڑتے کچھ نہیں ہے، میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں پڑھتے، یہ اپنے ملاؤں کی چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وہ اہمیت اور وہ خصوصیت ہے، جو خصوصیت اور جو اہمیت کسی اور کی حدیث، کسی اور کی بات یا کسی اور کے قول فعل تقریر کے اندر نہیں ملتی۔ مثلا یہی حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے آخر میں لائے ہیں اور جس کی ہم شرح کر رہے ہیں، اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے نبی کا قول ہے، کیوں انہوں نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے؟ تو ایک مسلمان پورے وثوق، پورے اعتماد کے ساتھ اس سوال کرنے والے کے سامنے پوری سند پیش کر دے گا۔ مثلا مجھے سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے نبی کی بات ہے، تو میں اس کو اس طریقے سے جواب دوں گا کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور میں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالنپوری سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے فخر الدین مراد آبادی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے بخاری مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے بخاری پڑھی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی سے، اور ان دونوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبد الغنی مجددی سے، اور شیخ عبد الغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ اسحاق دہلوی سے، شاہ اسحاق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابو طاہر کردی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم کردی سے، ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد قشاشی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد شناوی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد رملی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے زکریہ انصاری سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم تنوخی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے احمد ابن ابی طالب سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے سراج الحسین المبارک سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبدالاول حروی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ عبداللہ سرخسی سے، انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد ابن یوسف فربری سے، محمد یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی ہے امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری سے، محمد ابن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارة ابن القعقاعی عن ابی زرعة عن ابی ہریرة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ تو میں نے خود سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اس کے سامنے پیش کر دی۔ اب میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ غیر مقلد ایک جاہل فرقے کا نام ہے، علم ہوتا نہیں ہے، نہ سند پہ بات کرتے ہیں، نہ حدیث کی کس صحت پہ بات کرتے ہیں، نہ روایتوں پہ بات کرتے ہیں۔
اور یہ مجھے سب سے زیادہ تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ بے شرم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، خبیث. یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہے کمبخت. حدیث پڑھتے کچھ. میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں پڑھتے، چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑتے ہیں.